بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. کیا نام ہے جی؟ ہاں جی عامر. تو کیوں آنا چاہ رہے تھے تو میرے پاس؟ تو ہاں میں شامل تو آپ ویڈیو پہ بھی ہو جاتے ہیں، ہر جگہ سے شامل تو ہو جاتے ہیں. آپ 3 ماہ سے وہ کاکی جی سے رابطے میں تھی جن کا فون نمبر یوٹیوب پہ ہے، ان کے ساتھ تھی. وہ سیدہ ہیں، وہ ڈیل کرتی ہیں اس کو. تو کس لیے آنا، کس لیے جا رہے ہیں؟ میں تو شکریہ نہیں لیتا. شکریہ اللہ کا ادا کریں جس نے کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. ہاں جی. تو کیا کس چیز کا شکریہ ویسے ادا کرنا؟ میں شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. ہاں جی. جی. رکھ دو وہاں پہ نا، اس پہ رکھیں. ہاں جی چلیں آپ پکڑیں. ہاں جی. پیرنٹس کا مسئلہ تھا بہت زیادہ. میری مدر جو ہیں وہ کینسر پیشنٹ رہیں. 25 ایئرز انہوں نے فائٹ کیا اپنی بیماری کے ساتھ. فادر جو ہیں وہ ان کو ڈیمنشیا تھا. اور اس دوران ہی 2012 میں میرے یہ جو بھائی ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا اور ان کی جاب چلی گئی. ان کا لاس بہت زیادہ ہوا، فائنینشیل لاس. تو میری پھر مطلب ہمیں جو کسی نے جدھر بتایا میں ادھر گئی. ڈاکٹرز، بابے، سب کچھ کیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. پھر 2018 دسمبر میں میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور جنوری میں میری بھابھی ان کی مسز ان کی ڈیتھ ہو گئی. اپریل میں میرے فادر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر آپ لوگ آ گئے ہماری زندگی میں اور اللہ نے کرم کر دیا. تو پتہ چلا، میں نے ویڈیو دیکھی میں نے، اور پھر میں نے اس رمضان میں سورہ رحمان سنی تھی. اور میری جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے دعا کرائی. دعا کرنے کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی میرے بھائی کی، تو میں ان کے لیے سن سکتی ہوں؟ تو انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ نہیں، ان کو خود سننی چاہیے. تو پھر میں نے کہا کہ میں تو پوری کوشش کر چکی ہوں، مطلب سائیکیٹرسٹ اور بابے اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو کوئی فرق جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آ رہا، تو میں ان کے لیے سن لوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میری بات کرائیں. پھر ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور پھر انہوں نے بھی سنی اور قصیدہ بردہ شریف بھی سنا. تو ہم لوگ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے کہ بس اب جو ہے نا وہ رک گئی ہے زندگی، اب نہیں آگے چل سکتی، اب مطلب ختم ہو گیا. تو اللہ نے کرم کر دیا ہے. اچھا. تو وہ جن کے ساتھ اب فون پہ رابطے میں تھی، دعا جنہوں نے کرائی تھی، وہاں پنڈی میں اسلام آباد میں ہوتی ہیں؟ نہیں، مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے. اچھا، آپ ملے نہیں ان سے؟ بس ویڈیو پہ تھیں اور فون پہ تھیں؟ ہاں جی، بس فون پہ ان سے بات ہوئی تھی. وہ آپ کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ. اچھا. پھر میں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ مجھے آنا ہے، مجھے آپ کے دعا سے. اب آپ ہمارے پاس آ گئی ہیں، اب ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ فیس لیں گے کیونکہ کام ہو گیا ہے. نہیں، یہی تو حیرت کی بات تھی کہ بغیر فیس کے مطلب بغیر فیس کی ہو سکتا ہے ہم آپ کا ایمان خراب کر رہے ہیں، شیطانی لوگ ہیں. ہم آپ کو آہستہ آہستہ اسلام سے ہٹا کے یہودی سازش کے ذریعے ہم آپ کو مودی یا ٹرمپ بنا رہے ہیں. نہیں، یہ یقین جو ہے یہ ایک دم سے آیا بھی نہیں، یہ آتے آتے آیا ہے. میں کہوں کہ مطلب ایک ہی دفعہ میں نے کیا، کیونکہ میں تو بہت کچھ اور بھی ساتھ کر رہی تھی نا، جس کو میرا ذہن نہیں تسلیم کرتا تھا، پر میں جاتی تھی جدھر کوئی بتاتا تھا نا، میں ان کے لیے جاتی تھی. یہیں سے یہ ٹھیک ہو جائے، بھائی ٹھیک ہو جائے. پھر تو وہ جو لوگوں نے بتایا، جن، بھوت، جادو، وظیفے، چلے، تسبیحاں، بابے، میں ہو کے آ جاتی تھی، سائیکیٹرسٹ. پر اتنا
میں کچھ سائیکیٹرسٹ کا تو کیا 3-4 مہینے. پھر مجھے ایسے جب میں نے یہ ویڈیوز بھی دیکھی تو مجھے لگا کہ ان کو سائیکیٹ پہ ڈال دیا تھا ڈاکٹر نے. تو سائیکیٹ کے ساتھ یہ مجھے تھوڑا سا ان کا بیہیویئر جو تھا, میرے پاس ہی چونکہ رہ رہے تھے, ان کا گھر تو ان کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی, تو میں دیکھ رہی تھی, آبزرو کر رہی تھی, تو مجھے لگا کہ سائیکیٹ کے ساتھ اور پیریڈول اور جو ان کی میڈیسنس ہیں ان کے ساتھ مجھے نارمل سے تھوڑا زیادہ یہ ہٹتے ہوئے لگ رہے تھے. ہر وقت سوئے رہنا, مطلب زندگی سے دور, بچے جو ہیں وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کی پریشانی الگ تھی. پھر میں نے خود سے ان کی وہ جو میڈیسنس تھیں وہ ختم کر دی, اور بغیر پوچھے ڈاکٹر کے. اور اللہ کا شکر ہے, یہ ڈپریشن انگزائٹی سے شروع ہو کے پیرانوائڈ اور پھر اس کے بعد شیزوفرینیا تک کی میڈیسنس جو تھی وہ ڈاکٹر نے دے دی تھی. کیونکہ یہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے سامنے ہائپر ہو گئے تھے تو انہوں نے فوراً ان کو سائیکیٹ لگا دیا کہ یہ تو یہ شیزوفرینک ہے, اینڈ اگر یہ نہیں اس طرح سے ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو آپ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا. دیٹ واز اللہ کریم ہے, رحمان ہے. تو وہ منع کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے نہیں آنا. وہ منع کر رہی تھی, وہ ڈر رہی ہوں گی, انہیں ڈانٹ پڑتی ہے نا. وہ خود بھی بہت باپردہ ہیں, برقع شرکا میں مجھے بھی نہیں ملی آج تک, بہت ہی پابند سوم و سلاد ہیں. تو وہ کہتی ہوں گی ادھر نہ جائیں, ادھر تو بڑا XXX قسم کا ماحول ہے, بلو پرنٹ والا, تو وہ آپ کو منع کرتی ہوں گی, لیکن آپ باز نہیں آئی. میں باز نہیں آئی, اور میں نے ان کو بتایا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے. آپ کو ادھر آنے کا کیا شوق تھا بھلا؟ وہ آپ کا کر رہی تھی ٹیلی فون, وہ آپ کے سن رہی تھی, تو اس کو ملنے کی بجائے آپ میرے پاس بھاگے آئے ہو, میرا کیا کمال ہے اس میں؟ میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی, بٹ دیر از ارج, آئی ہیو ٹو گو, سو پلیز آپ مجھے پرمیشن لے کے دیں. تو ان کو پہلے مل گئی پرمیشن. اچھا, انہیں پہلے ملی, تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے نہیں ملے گی, ان کو اکیلے جانا پڑے گا. وہ ان سے بھی باتیں کرتی تھی فون پہ؟ وہ جی, انہوں نے کہا تھا, جب میں نے ان سے کہا نا کہ اتنی ریجیڈیٹی ہے ان کی کہ برف کی طرح, تو پھر میں نہیں کر پا رہی. میں کاؤنسلنگ بھی کر رہی ہوں, میں ڈاکٹر کو بھی دکھا رہی ہوں, میں سارا کچھ کر رہی ہوں, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو انہوں نے پھر ان سے بات کی تھی اور ان کو دعا کرائی تھی. اماں جی نے, وہ جو فون پہ ہوتی ہیں؟ جی, وہ سیدہ ہیں, بڑی. ابھی ان کا یہ تھا کہ یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جاب لیس ہیں, جاب نہیں تھی. اس کے پیچھے ایک ہاربل اسٹوری ہے, اور جاب نہیں تھی تو بچوں کو دیکھ کے ظاہر ہے ان کو بھی خیال آتا تھا کہ میں باہر چلا جاؤں. ہم سارے منع کر رہے تھے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے, کیونکہ پچھلی دفعہ جب یہ باہر سے واپس آئے ہیں تو اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ ہم شکر کر رہے تھے کہ چلیں یہ واپس آ گئے بچوں کے سامنے, بچوں کے پاس آ گئے. تو پھر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ جو ساتھ والے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں باہر نہیں جا سکتے, ان کا کام مطلب یہ نہیں کر سکتے, وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کو جانا چاہیے, ان کو کرنا چاہیے. ہی ہمسیلف واز ولنگ. جو اسباب بن رہے تھے وہ پہلے جیسے نہیں تھے, وہ پہلے جیسے تھے ہی نہیں. تو بس مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے بہت زیادہ. ہم اللہ میاں سے بھی لڑائیاں کر رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں کر. سورہ مزمل کا ہر ہفتے ختم ہوتا تھا ہمارے گھر میں, اور ہم کہہ رہے تھے اللہ میاں کو کہ مطلب میں نے تو اینڈ پہ یہ دعا کرنی شروع کر دی تھی کہ اگر آپ اللہ میاں یہ سمجھتے ہیں, میں تو آپ کی آزمائش پہ پوری نہیں اتر سکتی, میرے میں تو نہیں ہے, میں فیل ہو گئی ہوں. تو اگر گناہ ہے تو اس گناہ کی سزا میں مجھ سے اور گناہ ہو رہے ہیں. تو میں نے جب یہاں سے جانا ہے پھر آپ نے مجھے اس سے بھی بڑی سزا دینی ہے. تو اب جو ہے نا پلیز اب آپ بس کر دیں. پھر اس کے بعد میں نے سورہ رحمان, اللہ نے کرم کر دیا. اللہ بہت کرم. تو اللہ تو بہت پیار کرتا ہے, بہت پیار. اس کے بندے ہی اس سے دور چلے جاتے ہیں. اور تو ان آپا جی سے بات نہیں ہوئی آپ کی, اماں جی سے نہیں ملی آپ؟ شوق نہیں ان کو دیکھنے کا؟ آئی نہیں ابھی؟
اما جی نہیں ابھی آئی آنے والی ہیں تو آپ کو ملوا دوں گا. جی وہ اما جی ملی تجھے کہ نہیں؟ اما جی آج آئی نہیں ہے, کدھر گئی؟ وہ جو فون پہ ہوتی ہیں انہیں کو ملنا ہے نا. شوق نہیں ہے تجھے ملنے کا کہ ہے شوق؟ ہے شوق. میرے سے ملنا تھا کہ ان سے ملنا ہے؟ ایک پیر رکھ یا انہوں مانیاں ملوں گا ہیں. تو نے اپنا نہیں اندازہ لگایا؟ لگا اندازہ. کوئی آ گئی ہیں ویسے کمرے میں ہی. تیرے اندازے میں کون ہو سکتی ہے؟ لگا اپنا سارا اندازہ لگا پھر مجھے بتا. تیرے اندازے میں نہیں آ رہی کوئی گیس؟ آپ نے ٹیلی فون پہ بات کی تھی ان سے؟ وہ جو خاتون ہیں کی تھی؟ آپ کے خیال میں کون سی ہو سکتی ہیں ادھر؟ ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتی. وہ جو بچے والی ابھی چلی نہیں گئی جو ادھر بیٹھی ہوئی تھی, میڈیسن کی ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, وہ اس کی فزیولوجی کی, جن کا بچہ تھا, وہ اس اماں جی کی بڑی بہن ہے. یہ ہیں وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں. تو نے اندازہ نہیں لگایا کہ ویڈیوز یہ لگاتی ہے تو ویڈیو والی بھی یہی ہوگی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ شاہ جی سیدزادی ہیں, یہ ان کی ہمت ہے, ٹیلی فون سنتی ہیں. آپ کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ یہ کچھ محنت کرتی بھی ہیں, اچھا کام بھی کر رہی ہیں. علم القرآن خلق